خود کش حملوں کے جواب میں پاکستان کی افغان کارروائی، افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے۔ افغان صوبے پکتیکا، ننگرہار اور خوست میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر دھماکے ہوئے۔ جیٹ طیاروں کے حملوں میں دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، متعدد ٹھکانے لیمیٹ ہو گئے۔ افغان کے مطابق جیٹ طیاروں نے پکتیکا کے علاقے برمن میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ضلع ہرگون میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ننگرہار کے ضلع خوگیانی، خیلو، غنی خیل اور بجسود میں بھی فضائی حملے کیے گئے۔ پورا علاقہ گونج اٹھا، دہشت گردوں کو اپنے ٹھکانوں سے نکلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حملوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے اطلاعات۔ بنو میں دہشت گردوں نے بارود سے بھری سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید۔ ISPR کے مطابق بھارتی فتنال خوارج نے خودکش گاڑی کے ذریعے کارروائی کی کوشش کی۔ اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بر وقت روک کر بنو شہر میں بڑی تباہی سے بچا لیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج دہشت گرد مارے گئے۔ حملے کے بانے افغانستان میں موجود خارجی حافظ گل بہادر سے جا ملتے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری فتنال خوارج کے ذیلی گروہ شاہدین نے قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گروہ کا مرکزی سرغنہ بہادر گل، اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں ہیں۔ خارج رمضان میں بھی افغانستان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہے۔ پاکستان کا خارج کے خلاف بے امتیاز کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے کی مذمت۔ کہا کہ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز بلا امتیاز اور بھرپور قوت سے جاری رہیں گے۔ قوم کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، خاتون خودکش حملہ آور گرفتار۔ CID خان کی شیخ یوسف خیمہ بستی سے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا۔ مبینہ خودکش حملہ آور خاتون کا تعلق ضلع وزیرستان سے ہے۔ گرفتار خودکش حملہ آور خارج شاہ ولی عرف طارق کوچی کی دست راست ہے۔ خودکش حملہ آور خاتون نے اعتراف کیا ہے کہ خارجی طارق کوچی سے تربیت حاصل کی۔ خودکش حملے کے لیے سامان اور ٹارگٹ خارجی عاصم کرنے تھے۔ CDD کے مطابق گرفتار خودکش حملہ آور سے 30 بور پستول، کارتوس، موبائل فونز، ٹیبلٹ اور حملے میں استعمال ہونے والا سامان برآمد ہوا۔ گرفتار خاتون کے موبائل سے کالعدم تحریک سے رابطے اور خودکش حملے کے لیے رضامندی جیسی معلومات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ پاکستان کے امریکہ کے اسرائیل میں تعینات سفیر کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے یہ بیان غیر جانبدارانہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور تسلیم شدہ سفارتی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی اور ایک خطرناک مثال قائم کرتے ہیں، خصوصاً جب یہ موقف ہے کہ امریکی عہدیدار کی جانب سے سامنے آیا۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اس کی انتہا پسندانہ گفتگو نہ صرف خطے کے ممالک اور عوام کو مشتعل کرتی ہے بلکہ عالمی امن اور سلامتی اور ریاستوں کی خود مختاری کی مبنی عالمی نظام کو بھی کمزور کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ سے مطالبہ کیا گیا کہ اس بیان پر اپنی پوزیشن واضح کرے۔ ساتھ ہی اس امر کا اعادہ کیا گیا ہے کہ منصفانہ اور پائیدار امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے، جس کے تحت 1967 پر مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ سعودی عرب اور اردن کی بھی اسرائیل کے مشرق وسطیٰ پر بالادستی سے متعلق بیان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی سفیر کا غیر جانبدارانہ اور اشتعال انگیز بیان قابل قبول ہے۔ امریکی سفیر کا بیان خطے کے امن کے کوششوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اسرائیلی سفیر کے بیانات پر پوزیشن واضح کرے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے امریکی بیان کو فضول اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ اسرائیل میں تعینات امریکی سفیر نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو پورے خطے پر قبضے کا حق ہے۔ OIC کی بھی امریکی سفیر کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت کا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کی اشتعال انگیزی تقریر انتہا پسندی کا ہوا دے گی۔ بیانات سے اسرائیل کو خطے پر کرنے کی حوصلہ افزائی ملے گی۔ اسرائیلی اقدامات فلسطینیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے رویے خطے کی سلامتی استحکام کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ فلسطینیوں کے جائز حقوق کے لیے غیر متزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست فلسطینی عوام کا حق ہے۔ فلسطینی ریاست 1967 کی سرحدوں کے مطابق بنائی جائے، جس کا تعارف حکومت ہو۔ امریکی سپریم کورٹ کے ٹیرف کے خلاف فیصلے پر 10% گلوبل ٹیرف لگانے کے بعد بھی ٹرمپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ دوسرے روز گلوبل ٹیرف 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا۔ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز پاکستان سمیت تمام ممالک پر 10% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک دہائیوں
سے لوٹتے رہے ہیں. نئے قانونی ٹیرف جلد جاری کیے جائیں گے. اقدامات امریکہ کو دوبارہ عظیم ایران پالیسی کا حصہ ہیں. امریکہ کے مفادات کا ہر صورت تحفظ کریں گے. ایران کو ٹرمپ کی ڈیڈ لائن. امریکی طیارے حملے کے لیے تیار. خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کی پیش نظر پرتگال میں امریکی فضائی اڈوں پر طیاروں نے پوزیشن سنبھال لی ہیں. دنیا کا سب سے بڑا بحری جنگی جہاز USS جیرالڈ فورڈ بھی مشرق وسطیٰ پہنچ گیا. ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ کرنے کے لیے 10 سے 15 روز کا وقت دیا ہے. برطانوی خبرساں ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ٹرمپ ایرانی رہنماؤں کو براہ راست نشانہ بنائیں گے. اس سے پہلے ٹرمپ نے ایران کو معاہدے کے لیے 10 سے 15 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے خلاف محدود فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں. ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو حملے کو وسیع جنگ تک بڑھایا جا سکتا ہے. سفارتکاری اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں. جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ 2 سے 3 روز میں ممکنہ جوہری معاہدے تک کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیں گے. منظوری ملنے پر دستاویزات LG کے حوالے کر دی جائیں گی. اگر کسی معاہدے تک نہ پہنچ سکے تو ایران اپنے دفاع میں ضروری اقدامات کے لیے تیار ہے. امریکہ نے افزودگی مکمل طور پر روکنے کی درخواست نہیں کی. ایران نے ہمیشہ کہا کہ کسی بھی حالت میں افزودگی کو مکمل طور پر روکا نہیں جائے گا. عراقچی نے ٹرمپ سے مظاہروں کے دوران 32,000 ہلاکتوں کا ثبوت پیش کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. ایرانی حکومت مکمل شفاعت کے ساتھ متاثرین کی فہرست دے چکی ہے. مظاہروں میں 3117 عام شہریوں اور 200 سیکورٹی اہلکار مارے گئے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے PTI کو ڈیل کی پیشکش نہیں کی. چاہتے ہیں کہ بانی PTI ریاست مخالف بیانی سے پیچھے ہٹیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ بانی PTI کہتے رہے ہیں کہ انہوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کی. ہم چاہتے ہیں کہ بانی PTI کو سیاسی طور پر انگیج کیا جائے. بانی سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس اور ٹویٹ ہوتے ہیں. دہشت گردی کے مشترکہ حکمت عملی بننی چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آن بورڈ لیا گیا ہے. دہشت گردوں کو مزید مہلت نہیں دی جائے گی. حکومت اور عسکری قیادت ایک پیج پر ہے. وزیر اعظم نے افغانستان کو کہا تھا کہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے ایک کو مقابل لیں. علیمہ خان بیرسٹر گوہر کو ہٹا کر PTI سربراہ بننا. شیر افضل مروت کا دعویٰ. ABN نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کے ہمشیرہ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ ہیں. پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. علیمہ خان پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں. پارٹی میں فیصلوں کو کرتی ہیں. بیرسٹر گوہر اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو بھی ڈانٹا. علیمہ خان نے میرے خلاف سوشل میڈیا پر گیٹ متحرک کیا. وہ عدالت جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں. سہیل آفریدی پر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ چند ہفتوں کے مہمان ہیں. PTI کے اندرونی فیصلوں پر تنازع شدت اختیار کر گیا. پارٹی کے اندر اختیار اور بیانی کی جنگ نمایاں ہے. بانی PTI کے چیک اپ کے لیے غیر جانبدار میڈیکل بورڈ کی تشکیل. حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. حکومت کو خدشہ ہے کہ میڈیکل رپورٹ سیاسی بیان میں نہ بدل جائے. T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بارش کے باعث منسوخ. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا. ٹاس کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی جس کے باعث میچ شروع ہی نہ ہو سکا. مسلسل بارش کے باعث امپائر نے میچ منسوخ کر دیا. ٹیم سپر 8 مرحلے میں اگلا میچ منگل 24 فروری کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی.